واقف ہیں. زیادہ معاملات کوشش کرتا ہوں کہ بجائے ناموں کو کرنے کے ہم ارادہ کر لیں، اور یہ ارادہ آپ کے اور ہمارے سب کے لیے کافی ہوگا. تمام علماء اور فقہا، عزیزان سید الشہداء، وہ شعراء جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی دنیا سے رخصت ہوئے، یازداری کے دوران شہید ہوئے، سب کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں دین کے اوپر غور و فکر کرنے والوں میں سے قرار دیا ہے. یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میں اور آپ سید الشہداء کے نام پر شہداء پر بیٹھے ہیں. سید الشہداء کے نام کے صدقے میں اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اس محبت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، اور اس محبت کے صدقے میں میدان حشر میں حاضر حسین کی شفاعت نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر ایسے تھا کہ انسان کی ابتدا بہت سادہ زندگی سے تھی تو کیا وجہ تھی کہ انسان باقی رہ سکے اور دوسرے جو اس ٹائپ کے موجودات تھے وہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکے. دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو مشہور معروف نظریہ ہے نسل انسانی کے بارے میں، اس کی ابتدا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کی ابتدا جانوروں سے تھی
اور وہ لے کر آگے بڑھیں، چاہے ہم قبول کریں چاہے ہم قبول نہ کریں. دنیا کے اندر رائج گفتگو یہ گفتگو، اس گفتگو میں یہ لوگ اس بحث تک پہنچتے ہیں کہ کیوں ایسا تھا کہ یہی قسم اتنا آگے بڑھ سکی کہ یہ ڈومیننٹ ہو گئی. اگر سب کی ابتدا ایک جیسی تھی اور یہ قسم صرف باقی رہ گئی، اتنے کمالات پر آ گئی، باقی تمام قسمیں اس کمالات تک نہیں پہنچ سکی اور یہ لوگ خدا کے بھی معتقد نہیں ہے، تو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا وجہ تھی کہ یہ قسم اتنے آگے بڑھ گئی؟ تو صرف ایک جواب سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اس قسم نے ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا. دوسری مخلوقات جتنی بھی تھیں وہ تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ سارا کا سارا علم حاصل کیا، بلکہ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ کئی ہزار سال لوگوں نے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، علم حاصل کیا ہے، پھر وہ علم ایک مجموعے کی صورت میں ہم تک پہنچ گیا اور ہم نے اس علم کو حاصل کر لیا. تو ہم میں ایک صلاحیت ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے، دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، یہ کہ ہم اپنے اجداد اور اپنے سے پہلے والوں کے علم سے استفادہ کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کر سکتے. البتہ یہاں پر صرف ایک جملہ مترجہ کے طور پر وہ یہ کہ کبھی بھی انسانیت کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسانوں نے علم کے اوپر پابندی لگائی ہو یا حتیٰ علم کے اوپر فیس رکھی ہو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی اگر آپ آخری 150 سال کو نکال دیجئے تو تاریخ بشریت میں کبھی بھی علم سیکھنے اور سکھانے پر پیسے چارج نہیں کیے گئے تھے. جتنے بھی یونیورسٹیز یونان کے اندر تھیں یا وہ یونیورسٹیز جو اسلامی ممالک کے اندر تھیں اور مشہور و معروف یونیورسٹیز تھیں اپنے دور کی، وہاں پر طالب علموں کے لیے تعلیم آزاد تھی. لہٰذا بغداد میں، اسلام کے دوسرے مراکز میں، نیشاپور میں، سمرقند، بخارا وغیرہ کے اندر یورپ سے مختلف دنیا کے علاقوں سے طالب علم آتے تھے. ان طالب علموں کو صرف ایک قابلیت کی بنیاد پر کہ کیا یہ پڑھنے کے قابل ہیں، اگر قابلیت ثابت ہو جاتی تھی تو ان کو ایڈمیشن دے دیا جاتا تھا. وہ وہیں سے رکتے تھے، ان کے سارے خرچے کو ادارے برداشت کرتے تھے. یہ ہمیشہ سے تاریخ انسانیت کا طریقہ کار تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب یہ طاقت کہ وہ دوسروں کو کچھ دے سکیں، یہ صلاحیت مغربی ممالک کے پاس آئی، خاص کر کیپٹلزم کے دور سے ملی، تو انہوں نے 10,000 اس کے اوپر پابندیاں لگا دی. ایک کام جو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ طالب علم کو علم لینے کے لیے پیسے پے کرنے پڑے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ ان کے دور میں ہوا. اور دوسری بات جو انہوں نے کی اور وہ دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی وہ یہ کہ کبھی بھی انسانیت نے اپنی کسی ایجاد کے اوپر پیٹنٹ رجسٹر نہیں کروایا تھا. بندش نہیں تھی. اگر مسلمانوں نے طب کے اندر کوئی فیسلٹی بنائی تھی، پوری دنیا کو آزادی دی تھی کہ جو چاہے استعمال کرے. حتیٰ اگر یونانیوں نے کچھ کام کیا تھا تو دنیا بھر کو آزادی تھی کہ وہ جو چاہے استعمال کرے. یعنی دنیا میں کبھی بھی علم کے اوپر میراث طے نہیں ہوئی تھی. اور یہ صرف مغربی ممالک تھے جن کے پاس جب کوئی چیز آئی تو انہوں نے اس کے اوپر میراث طے کر دی اور یہ کہا کہ ہماری میراث ہے اور آپ کو اس کو کاپی کرنے کی بھی اجازت نہیں. دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا. اب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اب دنیا میں ایک سادہ سا سوال ہے جو پوچھا جا سکتا ہے، جو نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر پوچھا بھی دیا جائے گا تو اس کو احمقانہ بچکانہ سوال کے ٹال دیا جائے گا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے عقل مند وہ ہیں جو اس طرح کے بچکانہ سوالات پوچھتے رہیں تاکہ ہم لوگ ان کے دھوکے میں نہ پھنسیں. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر امریکہ میں ایک انوینشن ہوئی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس انوینشن کے اندر جو رولز استعمال ہوئے ہیں ان رولز کو سمجھنے میں انسانیت کو 4,000 سال لگے، تو کیا وہ شخص جو ان تمام رولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انوینشن کرے جس کو سمجھنے میں پوری انسانیت نے جدوجہد کی تھی، کیا اس کا حق ہے کہ آخری اینٹ رکھنے پر اس کو اپنے نام پر رجسٹر کر دے؟ مثلا اگر آپ نے ایک ڈیوائس بنایا ہے اور اس ڈیوائس کو آج تک دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، آپ نے بنایا اس کو اپنی لیب کے اندر، تو سوال یہ کہ یہ آپ کا اس وقت ہوتا جب آپ ہی نے بنایا ہوتا، کسی اور کی اس میں کوئی دخالت نہ ہوتی. تو کیا وہ جتنے قوانین اس میں استعمال ہوئے وہ سارے آپ نے بنائے تھے؟ سارے اس شخص نے ایجاد کیے تھے؟ نہیں. اس کے اندر میتھمیٹکس استعمال ہوا ہے، اس کے اندر الجبرا استعمال ہوا ہوگا، ٹریگنومیٹری استعمال ہوئی ہوگی، فزکس، کیمسٹری، 10 میتھمیٹکس رولز استعمال ہوئے ہوں گے. وہ سارے اس نے ایجاد کیے تھے؟ نہیں، وہ اس نے ایجاد نہیں کیے تھے. تو بس وہ سب کیا تھا؟
وہ سب انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، اور آخری والی وہ اس کے بابا کی میراث ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ علم کے اوپر پابندی ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے، اور اگر آپ کو قسمت سے آنا نصیب ہو بھی گیا تو اس کی فیس مثلا $30,000 پر سیمسٹر ہے، آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے، ورنہ آپ خدا حافظ۔ یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا تھا، ان کے دور میں ہوا۔ تو دوسرا یہ کہ کسی نے بھی اپنی انوینشن کے اوپر پیٹرن رجسٹر نہیں کیا تھا۔ پوری دنیا کو آزادی تھی کہ وہ کسی بھی شخص کی ایجاد سے استفادہ کرے، چونکہ وہ دنیا کی مشترکہ میراث سمجھی جاتی تھی۔ اور اب یہ مصیبت ہے کہ مشترکہ میراث نہیں ہے، یہ خاص گروہ کی میراث ہے۔ اور یہ اس معاملے میں اتنی حد میں منافقت ہے اس معاملے میں کہ حتیٰ وہ تمام خرابیاں جس کو خاص کر انہوں نے ایجاد کیا ہے، اگر اس کے لیے بھی مددگار کوئی چیز ثابت کرتے ہیں تو اس کو بھی بیچتے ہیں۔ میں واضح کر کے مثال عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کے اندر جتنی پولوشن ہے، انوائرمنٹل پولوشن، اس میں بہت کم حصہ تھرڈ ورلڈ کا ہے، زیادہ تر حصہ ڈیولپ کنٹریز کا ہے، ان کا پھیلایا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ گندگی پھیلائی ہے وہ امریکہ نے پھیلائی ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے کہ سب سے زیادہ انوائرمنٹ کا پولوشن انہوں نے پھیلایا ہے۔ اچھا، اگر ان کی کمپنیز اپنی پھیلائی ہوئی پولوشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز بنا لیتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جس کو لوگ CO2 کیپچر پلانٹ کہتے ہیں، اگر انہوں نے بنا لیا تو کیا یہ مفت میں دے دیں گے پوری دنیا کو کہ وہ بھی استعمال کر لے؟ جبکہ پھیلائی ہوئی گندگی ان کی ہے، اب بھی نہیں دیں گے۔ یعنی بالکل ایسے جیسے میں نے اپنی لیب میں بیٹھ کر ایک وائرس بنایا ہے، وہ وائرس پوری دنیا کو لگایا ہے، اس کے بعد اپنی لیب میں بیٹھ کے اس کا علاج بنایا، اور اب پوری دنیا سے کہتا ہوں اس علاج کے پیسے دو، جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے وائرس میں نے بنایا تھا، بیماری میں نے پھیلائی تھی۔ اب یہ منافقت کے سوا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کے مالک ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی اور ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہے اور ہمارے یہاں انٹلیکچوئل گروتھ ہے۔ سب کا سب مجھے منافقت لگتی ہے، اور اگر کسی کو واقعا اس منافقت کو کشف کرنا تو میں نے عرض کیا ایسے ہی سادہ سوالات اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سادہ سوالات کب آئیں گے؟ جب آپ ان کی پھیلائی ہوئی ڈس انفارمیشن کے پورے خود سے باہر آئیں گے۔ انہوں نے ڈس انفارمیشن کا ایک پورا جال بچھا دیا، اور ہر وہ شخص جو میڈیا سے وابستہ ہے، کم از کم ٹیلی ویژن سے، وہ اس جال میں پھنس چکا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ریگولر ویورز ہوں ٹیلی ویژن کے اور اس ڈس انفارمیشن کے جال سے نکل سکیں، وہ نہیں نکل پائیں گے۔ لہٰذا میں جس شخص کو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں صحیح انالیسس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں اس سے کہتا ہوں سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز دیکھنا ہوگا۔ جب تک تم یہ دیکھ رہے ہو تم کبھی بھی صحیح انالیسس نہیں کر سکو گے، کیونکہ وہ ڈس انفارمیشن کا ذریعہ ہے، اور وہ تمہارے دماغ کو اتنا کیپچر کر لیں گے کہ تم صحیح انفارمیشن کبھی بھی نہیں لے پاؤ گے۔ تب یہی میں یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے حقائق کو سمجھیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان قوانین کو سمجھیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ذہن تک پہنچیں، تو پہلے اپنے ذہن کو اس ڈس انفارمیشن سے تو باہر نکالیں۔ اور اگر آپ نے کل توجہ فرمائی ہو تو مولانا نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ زمین پر کوئی اور بیج بوئے میں نے چاہا کہ میں اس پر کھیتی کروں، کیونکہ نوجوان کا ذہن، کم عمر کا ذہن کھیتی کی مانند ہے۔ تو جب تک آپ اس غلط اگی ہوئی کھیتی کو کاٹ کر باہر نہیں نکالیں گے، آپ کی اچھی کھیتی نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے آپ اس ڈس انفارمیشن کی اسپیل سے باہر آئیں، تب کہیں جا کر اصلی انفارمیشن آپ تک پہنچ پائے گی۔ اس میں بس ایک فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع کہتے ہیں دیو چون بیرون رول فرشتے در آیا، یعنی جب دیو باہر جاتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے، اور جب تک کسی برتن کے اندر گندگی ہو اس میں دودھ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ درود بھیجے محمد والے مولانا المومنین کے نام پر درود بھیجے محمد والے۔ مولانا فرمایا کہ میں نے تمہیں کیوں وصیت کی اور کیوں وصیت میں تعجیل کی، کہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے
بدن کی طرح عقل بھی کمزور پڑ جائے. عام انسانوں کے اندر یہ فنومینا آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جاتے ہوئے عقل کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے انسان کے ساتھ, اور اس کے بعد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر خواہشات کا تسلط ہو جائے, یعنی اس سے پہلے کہ آپ کسی کو سکھائیں وہ اپنی خواہشات کے اندر مبتلا ہو چکا ہو, اور یہ دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں, دنیا اتنی زیادہ مشغول کر لے کہ اس کے بعد انسان کے پاس سوچنے کا ٹائم نہ رہے. اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ تم تجربوں سے سیکھو, جو میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض کیا تھا کہ ہمیں تجربوں سے سیکھنے کی طاقت ہے. مولانا نے اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرما دے. درود بھیجیں محمد و توجہ فرمائیں گے, یہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے. فرمایا میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربے کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے. یعنی کچھ ایسے علوم ہیں جن کو سیکھنے میں بہت زحمت تھی, بہت سختیاں تھیں. کچھ تجربے کار لوگوں نے ان تمام سختیوں کو جھیل کر ان علوم کو حاصل کر لیا ہے. اب وہ علوم تمہیں مفت میں مل رہے ہیں بغیر کسی زحمت کے. تو تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو تم اس نعمت کو دونوں ہاتھوں سے لے لو اور کہو کہ یہ جو تجربے کاروں نے زحمت اٹھا کر اپنے تجربے کو میرے حوالے کرنا چاہا ہے تو میں تیار ہوں کہ اس تجربے کو لے لوں. اور دوسرا راستہ کیا ہے, وہ یہ کہ زمانے کی ٹھوکریں کھاؤ اور ایک ایسی عمر پہ پہنچ جاؤ جب پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہو, اور اس وقت تمہیں پتا چلے کہ تمہیں کیا سیکھنا تھا. پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو میں فرمانے کی بغیر اس کے کہ تم زحمت میں پڑھو, تجربے کاروں کی تجربوں سے فائدے اٹھاؤ, اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ تمہیں بتایا جا رہا ہے. اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربے کی کلفتوں سے یعنی زحمتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے, اور تجربے اور علم کی وہ باتیں تم تک پہنچ رہی ہیں جن پر ہم مطلع ہوئے, پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں جس میں سے کچھ ممکن ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی. ہم فرما رہے ہیں کہ ہر تجربہ دینے والا کبھی کوئی نہ کوئی نقص رکھتا ہے. جب ہم اپنے تجربے کو تمہارے حوالے کریں گے تو تمہارے سامنے کچھ ایسے راز بھی کھولیں گے جو ہم پر مبہم رہ گئے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان جملات کا مطلب آپ کو کس کانٹیکس میں لینا ہے کہ مثلا میں اگر کسی کو سکھاؤں گا یا میں کسی سے سیکھوں گا تو کوئی سکھانے والا ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا کا سارا علم دے سکے. مجھے اس کے علم سے کچھ باب خود بھی کھولنے ہوں گے, تو کچھ چیزیں ایسی سیکھوں گا جو شاید پچھلے والوں نے نہیں سیکھی ہوں گی, اور وہ مجھے سیکھنے کو نصیب ہو جائے گا. پوری دنیا میں علم کی گروتھ ایسے ہی ہوتی ہے. ہر دنیا کے اندر دنیا میں مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ایک موومنٹ میں ڈیولپمنٹ کو اور زیادہ بڑھاتی رہتی ہے. یعنی اب اگر اس کو تشبیہاً کہیں تو یہ ایک سرکل ہے جو ہر دفعہ اپنے دائرے کو اور زیادہ وسیع کرتا چلا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ مسلسل حاصل ہوتی ہے, اور اس میں تجربے کا پہلو, تجربے سے سیکھنے کا پہلو ہے. لہٰذا اگر آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اس کو گریڈ کرنے لگتے ہیں, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں فلاں ڈپارٹمنٹ کو کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے, یا مثلا کتنے 100 سال ہو گئے, تو پتا چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں اس سائنس کا ایکسپیرینس کتنا زیادہ ایکسپیرینس رہا ہو. مولانا نے اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا, اور میرے خیال میں اب مولانا نے فرمانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے سے سیکھا کیسے جاتا ہے, کیسے زمانے سے سیکھا جاتا ہے. مولانا کی کلمات تبرکن پہلے عربی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و ای بنیہ, یہ بہت خوبصورت اصطلاح ہے. ای بنیہ, ای یا بھی ای کا مطلب ہوتا ہے, لیکن ای انفارمل ہے, یعنی بالکل اپنے جیسے بچے کو خطاب کرے. ای بنیہ, اور آپ بنیہ کے مفہوم سے جانتے ہیں, اے میرے بچے, میرے عزیز بچے. اور ترجمے میں لکھا ہے اے فرزند, لیکن اے فرزند میں اے بنیہ کی لطافت نہیں آ پائے. عربی میں عجیب لطافت. اے بنیہ انی وان لم اکن امرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم وفکرت فی اخبارهم وسرت فی آثارهم حتی اوت کاحدهم بل کانی بمن تہا الی من امورهم قد امرت مع اولهم الى آخرهم. آپ نے کلمات کا بیلنس دیکھا کہ یہ نثر ہے, نظم نہیں ہے.
لیکن خوبصورت توازن کے ساتھ، خوبصورت سجی ہوئی عربی کے ساتھ. فرمایا اے فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنے اگلے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں. یہاں پہ پچھلے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو کی نزاکتوں میں سے ایک نزاکت یہاں اس جگہ پر ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب اگلے اور پچھلے کا مفہوم جانتے ہیں، لیکن پچھلے کے بجائے اگلوں کا لفظ استعمال کیا. یہ بھی ایک نزاکت ہے اردو. چند علماء نے بہت خدمت کی، ان میں سے ایک مفتی جعفر حسین صاحب. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ جتنا دین کی خدمت کرنے والے مرحومین کا تذکرہ کریں گے آپ کو خدمت کی مزید توفیق ملے گی. میں نے یہ غیر ارادی طور پر سیکھا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کا تذکرہ کر کر احترام دکھا دیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، صرف اس خاطر احترام دکھا دیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، نہ ان کی شہرت کی وجہ سے، نہ ان کی طاقت کی وجہ سے، صرف اس خاطر کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، خدا آپ کو مزید دین کی خدمت کرنے کی طاقت نصیب کرتا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب نے واقعی محنت کی ہے، اور ہم چونکہ انہی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حق ہے کہ ان کی روح کے سارے سبب کے لیے درود بھیجیں. محمد وعلی محمد. اے فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی. اس کا مطلب پچھلے لوگوں کی عمریں کافی زیادہ ہوتی تھیں. امام کی عمر شریف 63 سال کے قریب ہے جو شہادت واقع ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دور میں ادوار میں اس سے کہیں زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں. اور ثابت بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی پروردگار فرماتا ہے کہ طوفان سے پہلے 950 سال دین کی تبلیغ کی. پہلے عمر تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور پھر طوفان کے بعد بھی لمبی زندگی گزاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1000 سوا ہزار سال 1200 سال 1400 سال عمر ہونی چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کی. تو اس زمانے میں کافی زیادہ ہوتی تھی اور ہمارے زمانے میں کم ہے. اس میں ایک لطیف واقعہ مجھے یاد آتا ہے. جس زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ایک شخص عابد و زاہد تھا، وہ جھونپڑی نہیں بناتا تھا اور وہ بہت زیادہ عبادتوں میں مشغول رہتا تھا. تو کوئی اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس کی عبادتوں کو دیکھا تو اس کی تعریف کی. تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ میری عمر کتنی ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے علم سے معلوم کر کے بتایا کہ اس کی عمر میں ابھی 200 سال باقی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر 200 سال باقی ہیں اس کا مطلب میں جھونپڑا نہ بناؤں، کیونکہ 200 سال ہی رہ گئے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بعد میں قومیں آئیں گی جو 60 سال پر محل بنائیں گی، 60 سال پہ محل بنائیں گی. تو اس نے کہا کہ کتنے عجیب احمق ہوں گے، میں ہوتا تو سجدے میں گزارتا. فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے کاموں کو دیکھا، کیسے کام کرتے تھے، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا، ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی. اس کا مطلب اگر آپ کو تاریخ سے سیکھنا ہے تو آپ کو یہ 3 کام کرنے چاہیے. میں کبھی بھی اہل بیت کے کلمات کو اگر 3 چیزیں کہی ہیں تو یہ نہیں سوچتا کہ شاعرانہ کلام میں 3 تعبیرات ایک مفہوم کیوں نہیں. اگر 3 چیزیں کہنی ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 علیحدہ چیزیں ہوں گی. آپ کو میں مشورے کے طور پر کہوں گا آپ قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں. اگر قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ تو یہ 3 علیحدہ مفہوم ہوں گے. آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ عربی عبارت کا تنوع ہے یہاں پر. جیسے مثلا میں کہوں کہ میں کھڑا ہوا اور میں اٹھا اور میں نے ذرا اٹھ کے دیکھا تو تینوں باتیں ایک ہی ہو گئی. یہ ایسا نہیں ہے. یہاں یہ 3 کہیں گے، 3 علیحدہ چیزیں. امام فرما رہے ہیں کہ فقط نظر تو فی اعمالہم وفکر تو فی اخبارہم وسر تو فی آثارہم. 3 چیزیں کہ میں نے ان کے اعمال کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا، ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں ایک کا ہو گیا. ایسا لگا کہ سب کچھ وہی ہو گیا. بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے. مشہور ہے کسی مورخ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے
تو اس نے کہا کہ علمی عمر 2000 سال ہے اور جسمانی عمر 45 سال ہے. علمی عمر 2000 سال, 2000 سال کی قوموں کا مجھے پتا ہے, تو اس کا مطلب میری علمی عمر 2000 سال ہے. ہماری جسمانی عمر 45 سال ہے اور علمی عمر شاید 1 سال ہے. اس سے زیادہ کی محنت نہیں کی ہے ہم لوگ, اس طرح کی الٹی مشکل ہو گئی. اللہ بہتر کرے. گویا میں نے ان کے اول سے آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے, چنانچہ میں نے صاف کو گدلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے, اور ان سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں. صحیح. اب 2 باتیں امام نے فرمائی کہ چونکہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے 2 چیزیں مل گئیں. ایک, صاف کو گدلے سے, نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کا ہدف یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1, کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا. نمبر 2, کیا فائدہ مند تھا اور کیا نقصان دہ تھا. مثال کے طور پر اگر کوئی اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو سوچے کہ یہ جو کچھ ہوا دبئی میں آخری 25 سال میں صحیح ہوا یا غلط ہوا. ابھی آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے, ابھی ٹائم گزر جائے گا. اور یہ مورخ کے پاس طاقت ہوگی جس نے پچھلوں کے دور میں دیکھا ہو, تو وہ بتا سکے گا کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ 25-30 قوموں نے یہی کیا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور جس کے پاس تاریخ کا علم نہیں ہے وہ اس بات کا منتظر رہے گا کہ ذرا وقت گزرے تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا تھا. یہ ہم میں اور اس شخص میں فرق ہوگا جس نے گزشتہ قوموں کے حالات پہ غور کیا ہوگا. اچھا, آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ بھائی یہاں جو بلڈنگ بنی ہے وہ دنیا میں آج تک کبھی اتنی اونچی بنی ہی نہیں تھی, تو اس کی تو ماضی میں کوئی سیمپل ہوگا ہی نہیں. تو ہمیں جواب میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قوموں کے قوانین ہوتے ہیں وہ پتھروں, مٹی اور عمارتوں سے نہیں بنتے, وہ ان کی طبیعتوں سے بنتے ہیں. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دبئی کا سیمپل ماضی میں کیا ہے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اتنی اونچی عمارتیں ماضی میں کب بنی تھی. نہیں, آپ کو دیکھنا ہے کہ اس طبیعت کی قومیں جب ماضی میں آئی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. بہت احتیاط کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ معمولاً ان کو ان شہروں میں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا. ہمارے پاس تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ہیں جہاں یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے. بہت دبئی میں بہتر ایک انسان نہج بلاغہ پر ہی رہے, تطبیق نہ کرے, یعنی علم پر رہیں, تطبیق نہ کریں. تطبیق کریں گے تو مسائل ٹیڑھے ہو جائیں گے. چنانچہ میں نے صاف کو گردے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے. مولا فرمایا مجھے پتا ہے کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون فائدہ مند ہے, کون نقصان دہ ہے, یہ سب پتا ہے. اب ان سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں, اور میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. آپ ایک اسکول کے اندر جائیں, ایک کالج یونیورسٹی کے اندر جائیں, مدرسے کے اندر جائیں, 10 سال پڑھیں اور 10 سال بعد آپ سے کوئی پوچھے اس میں سے فائدہ مند چیزیں کتنی تھی, تو دنیا میں انسانوں کا بنایا ہوا کوئی کریکولم ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر لغویات نہ ہو. ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آپ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے اندر گئے, آپ نے 10 سال تعلیم حاصل کی, 10 سال بعد آپ سے کوئی پوچھے بھائی اس کتنے عرصے میں ہو سکتا تھا, تو ممکن آپ دیکھیں گے بھائی یہ 5 سال میں بھی ہو سکتا تھا, باقی سب فضولیات. یہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ یہ مصیبت ہے. مولا فرمانے میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں اس میں ان تمام چیزوں کو میں نے پہلے ہی علیحدہ کر دیا ہے. اب اس میں بے معنی چیزیں نہیں ہیں, اس میں خالص ہے اور نچوڑ ہے. اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے, اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے, لہذا مناسب یہ سمجھا کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم, اب امام نے اچھے شاگرد کی 4 نشانیاں بیان کی. فرمایا میں نے چاہا کہ اس سب میں تمہیں اس حالت میں سکھاؤں کہ تم میں یہ چیزیں ہوں. نمبر 1, تم نوعمر, بساط دہر پر تازہ وارد. دہر کسے کہتے ہیں؟ دہر ویسے تو زمانے کو کہتے ہیں, اصل دہر اردو میں کم سے کم ایک ہی معنی میں ترجمہ ہو جاتا ہے, لیکن دہر کا مطلب یہ ہوگا کہ تجربے کی دنیا میں ابھی تم نئے داخل ہو رہے ہو, ابھی تمہاری عمر کم ہے, تجربے کی دنیا میں نئے داخل ہو رہے ہو, تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے.
یہ 4 چیزیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے. عمر کم ہے, دہر میں تازہ تازہ وارد ہوا ہے, نیت کھری ہے اور نفس پاکیزہ ہے. اچھا اب میں عمر تو واپس نہیں لا سکتا, اگر میری عمر چلی گئی تو میں عمر تو واپس نہیں لا سکتا, نہ میں دہر میں تازہ وارد ہو سکتا ہوں چونکہ میری عمر بڑھ چکی ہے. لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, نیت کھری اور نفس پاکیزہ, اس کو تو میں کر سکتا ہوں. اب آپ تصور فرمائیں کہ ہماری قوم میں نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہو گیا. اگر ہے تو علوم اہل بیت سیکھ لیں گے, اور اگر نہیں ہے تو جب تک یہ مقدمہ طے نہیں ہوگا یہ نہیں سیکھ پائے گے. اس میں پہلی جدوجہد کیا کرنی پڑے گی, نیت کھری نفس پاکیزہ. عربی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ اس کا بھی ایک لطف لے لیں. درود بھیجے گا محمد والے وأنت مقبل العمر مقتبل العمر ومقتبل الدهر ذو نیت سلیمہ ونفس صافیہ. ذو نیت سلیمہ ونفس صافیہ, نفس پاکیزہ ہے اور نیت تمہاری سلیم ہے, اس میں منافقت نہیں ہے, صاف ستھری ہے, نیت بالکل صاف ہے. نیت کیا صاف ہے, وہی کہ مجھے علم حاصل کرنا اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے. اچھا جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہماری نیت میں کیا ہوتا ہے, بس 4 سال گزر جائے پھر کماؤں گا. اس نیت پہ کوئی علم نہیں ملتا, یہ کھری نیت نہیں ہے, یہ نیت میں ہی فطور آ رہا ہے. اس خاطر یونیورسٹیز میں علم نہیں ہے. یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجی ہے, اصطلاحات ہیں, لیکن علم نہیں ہے. لہذا میں آپ کو یونیورسٹی کے کھوکھلے پن کی عجیب نشانیاں کرتا ہوں. یعنی واقعا یہ نظام انتہائی کھوکھلا نظام ہے. اب آپ تصور فرمائیے, فرض فرمائیے ایک لڑکا ٹاپ کلاس کا دماغ کا کرمنل ہے, ابھی کرائم نہیں کر رہا, ابھی وہ سوچ رہا ہے پہلے میں ذرا ٹیکنالوجی لے لوں پھر میں جرم کروں گا. ٹاپ کلاس کا کرمنل, کیمبرج یونیورسٹی میں گیا ہے, پیسے دیتا ہے سیمسٹر کے پورے, کیمپس کے اوپر دنگا فساد نہیں کرتا ہے, علم کے اندر نمبر لینے میں اچھا ہے اور دماغ کا ٹاپ کلاس کا کرمنل ہے. سارے ٹیچرز پروفیسر سب کو پتا ہے. اس کو ڈگری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ قطعاً 100% ملے گی. کیوں؟ اس نے ایڈمیشن لے لیا ہے, پیسے پے کر دیے ہیں, نمبر لے آیا ہے. دنیا کی اس وقت تک کی کسی یونیورسٹی کے اندر کرمنل مائنڈ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈگری نہیں رکے گی, جبکہ سب کو پتا ہے کیا کرے گا, یہ بھی جا کے کرائم کرے گا. یہ ہمارے سسٹم کا کھوکھلا پن ہے. اس میں کردار کے ایک نمبر بھی نہیں ہے, کردار کے نمبر ہی نہیں ہے اصلا. اور ان کے نزدیک کردار کیا ہے, وہ جو کیمپس پہ شو ہو رہا ہے, بس ان کے نزدیک کردار کی ہے. اچھا اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. مثلا کوئی ممکن ہے کہ بھائی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس کا دماغ کیسا ہے. نہیں, انسٹرومنٹ بنا سکتے تھے اگر ہمیں بنانا ہوگا. بہت ساری کوالٹیٹیو چیزیں ہیں جن کو ہم کوانٹٹی کے اندر میجر کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس معاملے کے اوپر توجہ ہی نہیں دینا چاہتے. اصلا امام فرماتے ہیں کہ تم نوعمر بساط دہر پہ تازہ والے, تمہاری نیت کھری نفس پاکیزہ. اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا, احکام شرع اور حلال و حرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں, لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئیں, باوجودی کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا. امام فرمانے مجھے پسند نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا تمہیں سکھانے میں جو اچھے لوگ نہیں تھے, لیکن مجھے بتانا پڑا. کیوں؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کے احوال تمہارے سامنے نہیں آئے تو تم کسی اور مشکل میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یعنی اب سمجھ میں آتا ہے مولا کے اس فرمان سے کہ کیوں قرآن کریم نے فرعون کا تذکرہ کیا. امام فرمانے ہمیں پسند نہیں تھا کہ ہم فرعون کا تذکرہ کریں, لیکن تذکرہ اس لیے کرنا پڑا کہ کہیں تمہیں پتہ نہ چل پائے کہ طاقت کا نشہ کہاں پہنچا دیتا ہے. تو ہم نے فرعون کا تذکرہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو طاقت کا نشہ اتنا برا نشہ ہوتا ہے. اس کے بعد
مولا نے دعا فرمائی ہے اور اس کے بعد وصیت نامہ شروع فرمایا ہے. وصیت نامے کے میں آپ کی خدمت میں ابتدائی الفاظ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں فرمایا وَعْلَمْ یا بنیّ، اے میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ان احب ما انت آخذ به الی من وصیتی تقوی اللہ والاقتصار على ما فرضه اللہ علیک والاخذ بما مضى علیہ الاولون من آبائک الصالحون آبائک والصالحون من اہل بیتک. امام نے فرمایا میرے فرزند، میرے بیٹے، سب سے اچھی چیز جو میں چاہتا ہوں کہ تم، سب سے اہم چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ تم میری وصیت سے لو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی، اللہ کے تقوی کو حاصل کرنا. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ایک اینٹی بایوٹک لے رہا ہوتا ہے اور وہ اینٹی بایوٹک بہت دفعہ لے چکا ہوتا ہے، تو اس اینٹی بایوٹک کا اثر اس کے اوپر، ہمارے اوپر اب تقوی کا اثر نہیں ہو رہا. تقوی کا لفظ ہمیں متاثر نہیں کرتا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تقوی اہم ہے، تقوی اہم ہے، تقوی اہم ہے. اب میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمام وصیت میں سے جو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات پر سب سے زیادہ توجہ دو وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ہمارے نزدیک تقوی کی اتنی اہمیت ہے اور امام فرمانے میری پوری وصیت میں سب سے اہم یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارے نزدیک تقوی کی اہمیت نہیں ہے؟ اتنا ہم نے سنا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل تقوی کی کیا اہمیت رہے گی. تو ہماری نظر میں بہت ساری چیزیں کم اہمیت ہو گئی. اگر ایسا ہو جائے تو قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زیرو سے چیزیں دوبارہ شروع کرنی چاہیے، اس کو بالکل زیرو سے شروع کرنا چاہیے. توحید کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کی بلڈنگ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گی اور پھر بہت سالڈ بنے گی. امام فرماتے ہیں وہ اللہ کا تقوی ہے. 3 باتیں امام نے ارشاد فرمائی، ذرا اس کو غور فرمائیے گا. اور میں قطعاً جلدی نہیں گزارنا چاہتا، ورنہ جلدی گزارنے کے لیے تو یہی تھا کہ میں آپ کے سامنے بس اس کو پڑھتا ہوا چلا جاؤں. لیکن مجھے پتا ہے آپ بھی اگر پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے رک کے اس پہ چلنا پڑے گا. درود اس لیے زیادہ بھجواتا ہوں کہ شاید درود کی نورانیت سے میری جو کمی اور نقص ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی سننا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. درود جو چیز سب سے اہم ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. دوسری بات اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو. میں شیئر کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں. اور تیسری بات اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد، اور عربی میں لکھا تھا والصالحین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا صالحین چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو. بس 3 باتیں امام نے ارشاد فرمائی. اللہ کا تقوی اختیار کرو، فرائض پر اکتفا کرو. اس کا میں ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تشریح. تیسری بات تمہارے آباء و اجداد میں صالحین ہیں، ان صالحین کی سنت پہ عمل کرو. اچھا، پہلی بات تقوی خدا اختیار کرو. اگر کسی کو تقوی خدا کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے خطبہ متقین پڑھ لیں. تفصیل سے امام نے لکھا تقوی کسے کہتے ہیں. سادہ ترین گفتگو کیا ہے تقوی میں؟ سادہ ترین کیا ہے؟ مولا چھٹے امام کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد. جو امام فرما رہے ہیں یہ تقوی کے 100 مارکس ہیں. جو امام فرما رہے ہیں وہ ہم جیسوں کے لیے تقوی کے 100 مارکس ہیں. آپ اس اسکیل پر اپنے آپ کو بیلنس کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو مارکس دیجئے گا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں اسکیل عرض کر رہا ہوں. میزان کیا ہے؟ یہ 100 مارکس کا ہے. میزان یہ ہے، فرمایا تقوی یہ ہے کہ تمہارے اعمال تھالی میں رکھ کے تمہارے سر پر رکھ کر بازار میں گھمائے جائیں اور تمہیں شرم نہ آئے. تمہارے اعمال تھالی پہ رکھ کے تمہارے سر پہ رکھ کے بازار میں گھمائے جائیں اور تمہیں شرم نہ آئے. تمہیں پتا ہو اس میں کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں، یہ بھائی 100 ہے.
ہم جیسوں کا ہی 100 صحیح. اچھا اب آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے اعمال میں سے کتنے % کم کرنا چاہیں گے، اس میں سے اتنا تقویٰ کم ہو گیا. اور آخر میں دیکھیے گا کتنے % اوپر رکھنا چاہیں گے، اتنا رہ گیا. یہ آج آپ کی خدمت میں سخت بات کہہ دی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت پر اپنے آپ کو پرکھیے گا. یہ وہ تقویٰ خدا ہے جس کے لیے مولا ارشاد فرما ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. صحیح. اچھا اب میں مثال کے طور پر عرض کرتا چلوں تاکہ سمجھنے میں اور آسانی ہو. گناہوں کو تو چھوڑ دیجیے. کون بیوقوف چاہے گا گناہ کو تھالی پہ رکھ کے بازار میں گھمائے؟ نہیں چاہے گا. مثلا میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو مثلا مجھے مولوی کے طور پہ دیکھتے ہیں، آپ کو کبھی پتہ چلے کہ میں نے فجر کی نماز قضا کی ہے؟ میں تو نہیں چاہوں گا، آپ بھی نہیں چاہیں گے. مثلا آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنے مکروہات کرتا ہوں؟ نہیں چاہیں گے. میں بھی نہیں چاہوں گا. اور اگر ایسے ہیں میرے اعمال میں جو تھالی پہ رکھنے قابل نہیں ہے، اس کا مطلب اتنا میرا تقویٰ کم ہوگا. ہم سب شریک ہیں. وہ 100 ہے. میں نے اسی لیے ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل ہی پھٹ جائے کہ بھائی تو گیا معاملہ ختم ہی ہو گیا. نہیں، وہ 100 ہے. اب آپ ڈھونڈیے گا کہ آپ کا اسکور کتنا ہے، اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ہمت کبھی نہیں ہاری گا. اللہ کے باب میں نا امیدی نہیں. بس اپنے پرسنٹیج کو زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ امپروو کرتے رہیے گا. اتنا ہو جائے اللہ کے سامنے جا کے کہیں خدا تو جانتا ہے نا کہ ہم 20 سے 30 کی طرف جا رہے تھے. اتنا ہو جائے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں خدا تو جانتا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہم اپنی خرابیوں کو بھی کم کر رہے تھے. یہ نہ ہو کہ بڑھ رہی ہوں اور یہ نہ ہو کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں. ان دو پہ ہلاکت ہے. کیونکہ مولانا نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بھی ہلاک ہو. تو آپ اللہ کے سامنے صرف ایک صورت پہ پہنچیے گا، وہ یہ کہ اس سے کہیں خدا تو جانتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی میں اپنی غلطیوں کو کم کر رہا تھا. بس یہ ایک راستہ ہے نجات کا. ورنہ 100 تو ہم نے پہنچنا نہیں ہے. کوشش کریں تو پہنچ جائیں گے، لیکن اتنی کوشش کہاں آئیں گے. بس یہ کوشش کرتے رہیں کہ بہتر ہوتا ہے. پہلی بات اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. دوسری بات جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پہ عائد ہوئے ہیں بس ان پہ اکتفا کرو. کیا مطلب؟ مثلا کوئی کہے بھائی مستحب نہیں پہ جائے، مستحب پہ نہیں جائے، فرائض پہ جائے بس. نہیں، امام یہ فرما رہے ہیں زندگی کے آبجیکٹیوز میں ان کو آبجیکٹیو بناؤ جو اللہ نے فرض کیے تھے. جو اللہ نے تم پہ واجب نہیں کیا تھا اس کو آبجیکٹیو مت بناؤ. 2000 گز کا گھر اللہ نے واجب کیا تھا، کہاں واجب کیا؟ تو اس کو ہدف کیوں بنائے زندگی کا؟ یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے. بڑا بینک بیلنس زندگی کا ہدف ہے؟ اللہ نے فرض کیا نہیں. زیادہ شہرت ہونا اللہ نے فرض کیا نہیں. زیادہ بندگی ہونا ہاں یہ فرض کیا. اس کو ہدف بناؤ. زندگی میں فضولیات کو ہدف مت بناؤ. جو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو ہدف بناؤ. کیوں؟ زندگی کم ہے، بلا وجہ ضائع مت کرو ادھر ادھر. اور صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. اس میں ایک جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، انتہائی نفیس جملہ. کیریئر پلاننگ کے لیے میں کبھی کبھی اس کو استعمال کرتا ہوں. امام نے فرمایا خدایا مجھے زندگی کے کسی ایسے کام میں مشغول نہ کر جس کا قیامت کے دن تو نے حساب نہیں لینا ہے. ایسے کام میں مشغول نہ کر جس کا قیامت کے دن تو نے حساب نہیں لینا ہے. کس کام میں مشغول کر؟ جس کا تو نے قیامت کے دن حساب لینا ہے. بندگی کا مجھ سے حساب لینا ہے، مجھے بندگی مشغول کرنا. بہت دولت کماؤں اس کا حساب لینا ہے، الٹا اس کا تو اور سوال بن جائے گا. اس پہ مشغول نہ کر، مجھے بندگی کا مجھے حساب دینا ہے. بس اس کام میں مشغول نہ کر جس کا تو نے قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے. میں کیوں زندگی ضائع کروں اپنے ایسے کاموں کے اندر. فرائض خدا پر اکتفا کرو، تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو. اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد تمہارے گھرانے کے صالحین چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو. کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے فکر و نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھانا رکھی.
مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے تک پہنچایا جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہو ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں. فرمایا تمہارے آباء و اجداد نے بہت غور و فکر کیا ہے. ظاہر ہے کہ امام خود فرما رہے ہیں، یعنی خود ان کی ذات مقدس اور نبی خدا اور ان کے آباء صالحین. فرمایا ہم نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد یہ پایا کہ جو خدا نے واجب کیا ہے بس وہی زندگی میں ہدف بنانے کے قابل ہے. اس کے سوا پہ زندگی ضائع کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. فرمایا تم بھی اسی پر کرو، لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے تو بہرحال یہ لازم ہے. فرمایا اگر تم ان سے نہیں سیکھنا چاہ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ خود تجربہ کرو، زندگی کے ہر مسئلے کو خود سیکھنے کی کوشش کرو، تو اب امام فرما رہے تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں کود پڑنے کا، کود پڑنے کا، اور بحث و نظام میں الجھنے اور فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار ہو. یعنی فرما رہے ہیں اگر تم خود تجربے کرنا چاہتے ہو تو بحث برائے بحث مت کرنا، جستجو کرنا حق کو سیکھنے کے لیے، اور بحث کو نظام کے لیے نہیں کرنا، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار رہو، اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور ذہن پوری طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے. لیکن تمہارے حسد منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہو تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شبکور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو. جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ غلط مبحث کرتا ہے، خلط مبحث کرتا ہے. امام فرما رہا ہے اگر سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے بہت ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی. تمہارا انداز سیکھنے کا ہونا چاہیے، بحث کا نہیں ہونا چاہیے، شبہات میں تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے، وہم سے دوچار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تمہاری عقل اتنی سلیم ہونی چاہیے کہ تم ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے اپنی تمام ایفرٹس کر سکو. اور اگر ایسی صلاحیت تم میں نہیں ہے تو پھر ایسی وادی میں مت کودو جس میں کودنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر لو جو واقعی صالحین کے تمہاری نظر ہو. یہ امام نے نصیحت اور وصیت کو ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے. جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے. جس نے تم کو بھوک دی ہے اسی نے باہر کھانا بنایا ہے. جس نے تمہیں رزق کا طلبگار بنایا ہے وہی رزاق ہے. دو خدا نہیں ہے، ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق نے مجھے بھوک دی ہو اور میرا کھانا کسی اور کے ہاتھ میں ڈال دیا. نہیں ہوگا. ہم لوگ بہت ساری مشکلات میں شبہات میں پھنس گئے، بہت ساری چیزیں ہم تو مشتبہ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں. اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں کے نزدیک جب یہ شبہات حل ہو جاتے ہیں تو ان کا سکون بہت بڑھ جاتا ہے. ہمیں کسی طرح سے جدوجہد کر کے اپنے اس شبہات سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا کہ ہم کسی یقین تک پہنچ جائیں. یقین تک پہنچ جائیں گے زندگی آسان ہے. اور بہت ساری وہ مصیبتیں جو ہمیں مصیبتیں لگتی ہیں ہم سے اچھوں کو مصیبتیں نہیں لگی اور ہم گزار لی. وہ اس امید پہ گزار لیتے تھے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. میں ایک جملہ پڑھنے کے بعد بڑا خوش ہوا تھا اور اس کو دہراتا بہت زیادہ ہوں، اپنی بات میں دہرانا بہت زیادہ ہے. لیکن ایک بادشاہ نے کسی اپنے وزیر سے کہا، بہت دہرایا میں نے، اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کر دو جو مصیبت میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں پڑھوں تو میرے آنسو نکل آئے. تو اس نے ایک جملہ لکھوا دیا انگوٹھی پہ. تو وہ دیکھ کر کہنے کا ہاں یہ وہی جملہ ہے. اچھا جملہ کیا تھا؟ جملے میں سے ایک اتنی سی بات لکھی تھی، لکھا تھا یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا. بہت خوش ہو، یہ بھی گزر جائے گا. یہ جتنی خوشی ہے گزر جائے گی، غم آئے گا. اور اگر بہت غم ہو تو یہ بھی گزر جائے گا، خوشی کا ٹائم بھی آئے گا. مولا نے
نہج بلاغہ کے کلمات قصار میں جملہ ارشاد فرمایا، اتنا بھاری جملہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا انٹلیکچوئل ایسٹس ہوتے ہیں انسان کے. کچھ جملات ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ہم نے معصومین سے سیکھے ہوں لیکن ہماری روح میں نہیں اترتے، تو وہ ہمارا ایسٹ نہیں بنیں گے جو ہماری روح میں نہیں اتریں گے. کچھ جملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، روح میں اتر جاتے ہیں، اب آپ کا ایسٹ ہے یہ، وہ آپ کا بھی ایسٹ ہو گیا. ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، فرمایا الدہر یومان یوم لکا یوم علیک. زندگی زمانہ دو دن ہے، ایک تمہارے حق میں ہے، ایک تمہارے خلاف. زندگی اس سے باہر نہیں آئے گی. آج اگر کوئی زندان میں ڈال دے نا اور بدترین تشدد کر ڈالے، یہ وہ دن ہے جو میرے خلاف ہے، ہمیشہ یہی رہے گا؟ نہیں، بدل جائے گا. کبھی میرا بھی آئے گا، یہ آ چکا ہے یا ایک اور آئے گا. کبھی بھی زندگی ایک دن نہیں ہوتی. الدہر یومان، دو دن ہے، ایک دن تمہارا ہے، ایک دن تمہارے خلاف. پر اگر آپ کی زندگی میں ابھی آسانی ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ایک آنے والا ہے، اور اگر مشکل ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ایک آنے والا ہے. ہمیشہ دونوں کے لیے تیار رہیے گا. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے. یہ جو مولا کا فرمان ہے اس سے انبیاء بھی باہر نہیں ہے، انبیاء بھی اس سے باہر نہیں ہے. یعنی مثلا کوئی کہے کہ کیا مطلب آیا انبیاء کے اوپر بھی سخت دن آتا ہے؟ وہ جو طائف میں اللہ کے رسول گئے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ جو شب ہجرت مثلا مشکلات میں پھنسے وہ کیا تھا؟ وہ جو جنگوں کے اندر کبھی کفر سر تک پہنچ جاتا تھا وہ کیا تھا؟ الدہر یومان، دو دن، یوم لکا یوم علیک. اگر کوئی اس حقیقت کو سمجھ گیا دنیا کے دھوکے سے بچ جائے گا. اور اس سے شبیہ ایک آیہ کریمہ ہے تو اسی مفہوم کے اوپر، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس سے پہلے ایک اور آیہ کریمہ وہ بھی انتہائی نفیس ہے. یہ حصہ یہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس زمانے کو ہم تمہارے درمیان گھماتے رہیں گے، اس زمانے کو ہم تمہارے درمیان گھماتے رہیں گے. پھر اب اس کی تشریح کیا ہے؟ الدہر یومان یوم لکا یوم علیک. اچھا، ممکن ہے اگر میں طالب علم شروع میں ہوں اور میرے سامنے کوئی جملہ کہتا ہو اس طرح کہتا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو میں اس سے کہتا یہ کوئی بہت بڑی بات لگ نہیں رہی. حقیقت یہ اگر میں طالب علم شروع کی دور میں ہو اور مجھ سے کوئی یہ جملہ یہ کہتا کہ یہ انٹلیکچوئل ایسٹ ہے تو میں اس سے کہتا یہ کوئی بڑی بات لگ نہیں رہی. زمانہ دو دن ہے، ایک تمہارے حق میں ایک تمہارے خلاف، سادہ سی بات ہے. اب مجھے طالب علم بنے ہوئے 27 سال ہو رہے ہیں، 28واں ختم ہو رہا ہے. اب مجھے پتا ہے یہ بڑی بات ہے. اب مجھے یقین ہے کہ میں اس کی انتہا تک نہیں پہنچاؤں گا، لیکن جہاں تک بھی پہنچاؤں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے، اس کو سنبھالنے زندگی میں بہت کام آنے والی چیز ہے. سب کے اوپر یہ گزرنا ہے، سب کے اوپر گزرنا ہے. اور جتنا آپ کا ذاتی تجربہ آپ کو دین کی صداقت سکھائے گا اتنا کوئی کتاب نہیں سکھائے گی. آپ کی زندگی کا جو ذاتی تجربہ ہے وہ جو آپ کو دین سکھائے گا وہ کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی. لہذا تجربے کی بہت قیمت ہے، تجربے کی بہت زیادہ قیمت ہے. تجربے سے انسان دین سیکھتا ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس خوبی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کربلا کا جیسا تجربہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. علمی اعتبار سے شیعہ کو بہت عالم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کے سامنے ایسا تجربہ بار بار دہرایا جا رہا ہے جس میں کائنات کے نہیں معلوم کتنے اسرار رکھے ہوئے. انسان کی عظمت اس کے اندر ہے، انسان کی پستی بھی اس کے اندر ہے. سارے انسانی کردار اس کے اندر ہیں، سارے انسان کی کمالات اس کے اندر ہیں. اس واقعے کا بار بار دہرانا اس قوم کے علم کے لیے بہت زبردست ہے. اگر یہ قوم اس علم سے سیکھتی رہے، کربلا سے سیکھتی رہے، تو یہ بہت عجیب جگہ ہے.
اور اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کم از کم جو آپ کو اور مجھے سیکھنا پڑے گا وہ سید الشہداء کی کلمات. مدینے سے لے کر شہادت تک جو کچھ کہا ہے وہ کبھی ایک دفعہ پڑھیں, ایک ایک جملہ پڑھیں, ایک ایک جملہ پڑھیں, اور اچھا ہو کہ یوں سوچیں جیسے آپ میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور مولا آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. ایسا آپ کو احساس ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور ان کلمات کے اندر عظمت ہے. اور مولا کا ایک فرمان واقعاً عظیم الشان فرمان جس کو اب قومیں درک کر رہی ہیں آہستہ آہستہ. فرمایا کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلة والذلة. فرمایا اس حرام ولد حرام نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے, یا میں شمشیر کھاؤں یا میں ذلت اٹھاؤں. وَحَيْحَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ, ذلت ہم سے دور ہے, ذلت ہم سے دور ہے. یعنی کیا؟ یعنی میں شمشیر کھاؤں. لا اوتیکم بیدی ایتاء الذلیل ولا افر فرار العبید. فرمایا نہ میں پست انسانوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ میں غلاموں اور بردوں کی طرح فرار اختیار کروں گا. میں میدان میں کھڑے ہو کر تمہارا مقابلہ کروں گا اور میں کہوں گا مولا کس عظمت کا مقابلہ ہے جو آپ علی اصغر کو ساتھ لائے, کس عظمت کا مقابلہ ہے جو آپ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر. عبداللہ بن عباس مدینہ میں سید الشہداء کے سامنے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ میں اس کے دین کے لیے قربانی دوں. عبداللہ بن عباس نے کہا تو آپ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. اے عبداللہ خدا نے چاہا ہے کہ ان کو اسیر بنتا دیکھے. سید الشہداء کو پہلے دن سے پتا تھا یہ مصیبت کیا مصیبت ہے, اور آپ کے ذہن میں وہ معرکہ ہے کہ جب سید الشہداء الوداع کے لیے تشریف لائے تھے اور بی بی زینب کبریٰ سے فرمایا تھا کہ بی بی ہے اپنی چادر کو ہٹانا, تمہارے بازوؤں کا بوسہ دوں. بابا نے نصیحت کی تھی کہ حسین اب نہ ہوگے تم زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا, اس میں رسیاں بند رہیں گی. بی بی زینب جانتی نہیں. آپ کو جو نہ یاد ہے جب مولا ابوالفضل عباس الوداع کے لیے آئے اور بی بی نے فرمایا تھا بھیا جب بابا نے کہا کہ زینب میرے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی تو مجھے یقین نہیں تھا, اور اب یقین ہو گیا ہے اب بازوؤں میں رسیاں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت, اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار ان کے نام کے سختے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے زندوں پر رحم فرما. ہماری اگلی نسلوں کو اسلام کا تابعدار فرما بردار قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا حسین 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 یا حسین
حسین ملت کا شہدا حق کا شہناسا